معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، باب نمبر 2۔ یعقوب عوان نے سن رکھا تھا کہ وقت مرگ انسان کی آنکھوں کے سامنے سے اس کی ساری زندگی لمحے بھر کے وقفے کے اندر گزر جاتی ہے، مگر موت کو بالمقابل پا کر اسے صرف 2-4 ہی مناظر دکھائی دیے جن کے بیچ سالوں کی مدت پڑی تھی۔ سب سے پہلے اسے اپنے آبائی گاؤں کا ایک رخ نظر آیا۔ یہ گاؤں کا ماتھا تھا جس کے ساتھ اس کی گہری اور طویل آشنائی تھی کہ اس طرف اس کے کھیت پڑے تھے۔ صبح اور شام اپنی 50 سالہ زندگی کے ایک ایک دن، صرف جنگ کے 3 سال چھوڑ کر، یعقوب عوان نے کھیتوں سے گھر کو لوٹتے ہوئے گاؤں کا یہ رخ دیکھا تھا۔ یہ رستہ اس کے اپنے گھر کی مانند تھا جہاں اسے نظر کی حاجت نہ ہوتی تھی۔ گھپ اندھیرے میں وہ اندر اور باہر چل پھر سکتا تھا۔ بستر مرگ پر سب سے اول اسے یہ منظر دکھائی دیا جس کی کچی دیواروں کا نقشہ ایک جھلی کی مانند اس کے دماغ پہ پھیلا ہوا تھا۔ یعقوب عوان 50 برس کی عمر کو پہنچا تھا کہ وہ گاؤں جس میں وہ پیدا ہوا تھا اس سے چھٹ گیا تھا۔ پچھلے 8 برس کے عرصے میں اس نے اپنے گاؤں کی یہ شکل صرف ایک بار دیکھی تھی، اور وہ بھی محض ایک رات کے اندھیرے میں چوروں کی مانند تاریکی کے اندر وہ اس گاؤں میں داخل ہوا تھا جو اب ایک مختلف سرزمین پہ کھڑا تھا اور راتوں رات نکل آیا تھا۔ اس گم شدہ منظر کے ساتھ یعقوب عوان کے سامنے پھر اپنے ماں باپ کا چہرہ ابھرنا شروع ہوا۔ ایوب عوان کے تانبے کی رنگت والے چہرے پر بڑی بڑی پھیلی ہوئی مونچھیں تھیں اور چکور ماتھے کے اوپر بیچ سر کے چیر نکلے بالوں کے لمبے لمبے پٹے تھے جنہیں وہ دن بھر لکڑی کے باریک کنگھے کی مدد سے سر پہ جماتا رہتا تھا۔ گو بڑھاپے میں پہنچ کر اس کے بال سفید ہو گئے تھے اور رنگت سانولی پڑ گئی تھی، مگر مرنے والے کو اپنے باپ کی جوانی کی صورت ہی نظر آئی جو اس نے بچپن میں دیکھی تھی۔ لمبے اور گٹھے ہوئے بدن والا وہ آدمی ایک تناور پیڑ کی مانند تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جوانی کے دنوں میں سکھوں کے ایک جتھے میں شامل تھا جو علاقے میں مویشیوں پہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ ایوب عوان کی جوانی کا یہ عالم تھا کہ جوان بچڑی کو کاندھوں پہ اٹھا کر کھلیان کی دیوار سے باہر پھینک دیتا تھا اور دودھ دیتی بھینس کے سینگوں کو ہاتھوں میں دبوچ کر ایک ہی مڑوڑ سے زمین پہ چت کر دیتا تھا، مگر گھر بسانے کے بعد ہی قدرت کی طرف سے اس کی زندگی میں سدھار آ گیا تھا اور وہ اپنی آدھا مربع آبائی زمین کی کاشت پر کنات سے گزر بسر کرنے لگا تھا۔ امرتسر کے نواح میں سکھوں کے اس چھوٹے سے گاؤں کبیر سنگھ والا میں عوانوں کا ایک ہی مسلمان گھرانہ تھا، کچھ اس بنا پر اور باقی کچھ اس وجہ سے کہ اپنی قوم کو نام کا اٹوٹنگ بنانا عوانوں کی ریت تھی۔ دونوں باپ بیٹا ایوب عوان اور یعقوب عوان کے پورے ناموں سے پکارے جاتے تھے۔ اپنے باپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے یعقوب عوان کے آہستہ آہستہ سرد ہوتے ہوئے خون میں ایک ہلکی سی لہر پیدا ہوئی۔ اب اس کو اس رات کی تصویر نظر آ رہی تھی جس کی صبح کو وہ پہلی بار اپنا گاؤں چھوڑ کر گیا تھا۔ سحری کا وقت تھا اور یعقوب عوان اپنے بیلی جگت سنگھ کے ساتھ گاؤں کے ایک مکان کی دیوار کے سائے میں کھڑا تھا۔ 13ویں کے چاند کی رات تھی۔ گاؤں کی دیواریں اور گلیاں ایک بے اصل سے دودھیا رنگ میں رنگی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ باقی سارے گاؤں پر ہو کا عالم تھا سوائے اس کونے کے جہاں مکان کے کوٹھے پہ لڑکیوں کا ایک چھوٹا سا جھرمٹ چاندنی میں بیٹھا تھا۔ اس گروہ کے بیچ سے اونچی سرگوشیوں اور کھیکھی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نیچے گلی میں جگت سنگھ مدہوش کھڑا، ہاتھ میں کلونت کور کی ایک جوتی لیے منہ اٹھائے اس کی منتیں کر رہا تھا۔ پاس یعقوب عوان کھڑا ہنس رہا تھا۔ شروع رات سے وہ دونوں جگت سنگھ کے بڑے بھائی بھگت سنگھ کے بیاہ کے میلے میں گاؤں کی گلیوں میں موج اڑاتے پھرے تھے۔ اس وقت جب میلہ ختم ہو چکا تھا اور سب لوگ تھک ہار کر سو چکے تھے، جگت سنگھ کو کوٹھے پر کلونت کور کی خبر ملی تھی اور وہ ایسا جم کر وہاں کھڑا ہو گیا تھا کہ ہلنے کا نام نہ لیتا تھا۔
دونوں لڑکے مسلسل 1 دن اور 1 رات کے جاگے ہوئے تھے۔ 24 گھنٹے پہلے وہ بارات کے لیے اٹھے تھے، پھر دن چڑھے وہ گھڑ سواروں، تانگوں، بیل گاڑیوں اور پیدلوں کی بارات لے کر گاؤں سے روانہ ہوئے تھے۔ بھگت سنگھ سر پہ کیسری پگڑی باندھے، گلی میں بوسکی کا کرتا اور کمر میں سرخ لاچا پہنے، بغل میں کرپان لٹکائے دلہا بنا، سفید گھوڑی پہ سوار بارات کے بیچ منہ زور گھوڑی کی باگ کھینچے اسے قدم قدم چلاتا جا رہا تھا۔ اس کی پشت پر اس کا 12 سالہ تایا زاد بھائی ادھم سنگھ ایک ہاتھ میں اپنے جتنی لمبی ننگی تلوار تانے اور دوسرا ہاتھ بھگت سنگھ کی کمر میں ڈالے اس کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا۔ آگے آگے 2 میراثی ڈھولوں پر مستقل میلے کی تھاپ دیے جا رہے تھے، جن کی دھمک سے گھوڑی بار بار بدکتی تھی اور ادھم سنگھ کو تلوار سنبھالنی مشکل ہو رہی تھی۔ ایوب اوان بھگت سنگھ کے باپ اور اس کے بھائیوں کے ہمراہ، جو اپنی اپنی گھوڑیوں پہ سوار تھے، ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ایک تانگے اور ایک بیل گاڑی میں عورتیں رنگین کپڑے، چاندی کے زیور اور تلے والے لمبے لمبے چمکدار پراندے پہنے ایک دوسری سے ٹھس کر بیٹھی تھی۔ ادھیڑ عمر عورتیں لڑکیوں پہ نظر جمائے رکھے ہوئے تھیں اور ہر چند منٹ کے بعد انہیں سینہ ننگا رکھنے اور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنے پر سرزنش کر رہی تھی۔ اس کے باوجود لڑکیاں بالیاں جگت سنگھ اور یعقوب اوان کو دیکھ دیکھ کر، جو دونوں ایک ہی خچر پر سوار ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے، اٹکیلیاں کرنے سے باز نہ آتی تھیں۔ گاؤں کی سب سے سر نکالتی ہوئی مٹیار کلونت کور وعدے کے باوجود بارات کے ساتھ نہ آئی تھی۔ جگت سنگھ کلونت کور پہ عاشق تھا اور اس کی متلاشی آنکھیں بھٹکی پھرتی تھیں۔ گھر سے روانہ ہونے سے پہلے اس نے دارو کے چند گھونٹ چڑھائے تھے اور ان کی مستی میں وہ کبھی کبھی خچر کو ایڑ لگاتا اور بیل گاڑی میں بیٹھی ہوئی کسی لڑکی کا پراندہ اچک کر اسے تنک مارتا۔ لڑکی ہلکی سی چیخ مارتی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا پراندہ کھینچنے لگتی۔ جگت سنگھ پراندہ ہاتھ سے چھوڑتا تو لڑکی اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکیوں پہ ڈھہ جاتی۔ ہائے جگو مشٹنڈا، لڑکی سرخ سرخ منہ سے بولتی، جا اپنی ماں کا پراندہ پکڑ۔ پراندہ ہی ہے، نالا تو نہیں، جگت سنگھ جواب دیتا۔ نالے کو تو جندہ لگا کے رکھتی ہو، ہائے بے شرما۔ لڑکیاں کھیکی کر کے ہنستیں۔ کچھ دیر تک جگت سنگھ پر مستی کی لہر رہتی، پھر وہ ٹھنڈا پڑ جاتا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر کلونت کور کی تلاش میں وحشی ہو جاتی۔ چلتے چلتے بارات کے بیچ ہلکی سی کھلبلی مچ گئی۔ دولہے کی گھوڑی سیخ پا ہو رہی تھی۔ بھگت سنگھ ایک ہاتھ سے باگے مڑوڑے، دوسرے سے گھوڑی کی گردن کو تھپکیاں دے کر رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے ادھم سنگھ گھوڑی کی پیٹھ پر سے پھسلتا ہی چاہتا تھا۔ وہ دیر سے شکایت کر رہا تھا کہ بھاری تلوار اس سے سنبھالی نہیں جاتی۔ آخر جب گھوڑی دوسری بار اگلی ٹانگیں ہوا میں اٹھا کر سیدھی کھڑی ہوئی تو ادھم سنگھ نیچے آ گرا۔ جب وہ زمین سے اٹھا تو اس نے تلوار ہاتھ سے چھوڑ دی اور رونے لگا۔ میرا مونڈا دکھ دے رہا ہے، اس نے فریاد کی۔ اس کے باپ نے بڑھ کر اسے تھاما۔ جسونت سنہا، لڑکے کا گٹ سوج گیا ہے، ادھم سنگھ کا باپ اپنے چھوٹے بھائی سے بولا۔ اس کی باہیں ناکارہ کرنے کی صلاح ہے، لے اپنی تلوار۔ جسونت سنگھ نے گھوڑی سے اتر کر تلوار پکڑی اور اسے نیام میں ڈال کر ادھم سنگھ کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ چل ایسے ہی بیٹھ جا، کوئی بات نہیں، ڈڈی والے پہنچ کر تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لینا۔ چل چل، بیاہ کے موقع پر رویا نہیں کرتے۔ ڈڈی والا دلہن کے گھر کا گاؤں تھا، جو لاہور سے چند کوس ادھر واقع تھا۔ کچھ بیاہ کی رنگینی کے نشے میں اور کچھ ڈھولوں کی لہو اچھالنے والی تھاپ کے زور پر آخر بارات 20 میل کا سفر طے کر کے دوپہر کے وقت جب سورج سر سے ڈھلنے پہ آن لگا، لڑکی گاؤں میں داخل ہوئی۔ ڈھول بجانے والوں نے میزبانوں کے گھر کے آگے جم کر ایک تال پر ایسی دھمک اٹھائی کہ بڈھے بڈھے سکھ مستی میں آ کر ناچنے لگے۔ گاؤں کے بانڈوں میراسیوں نے آ کر پنڈال لگایا اور اپنے ٹوٹکے سنا سنا کر اور بارات والوں پر بھپتیاں کس کس کر ویلیں وصول کی۔ کھانا لایا گیا تو تھکے ہارے اور بھوکے باراتی اس پہ ٹوٹ پڑے۔
اس کے بعد شادی کی رسومات مکمل کی گئیں۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو حسب معمول جھگڑا ہونے لگا۔ جھگڑے کی بنیاد جہیز کے ایک پلنگ کے پائے پر تھی۔ تم نے روگنیوں کی زبان کی تھی۔ بھگت سنگھ کا باپ گرجا پول سے پھر گئے ہو بے ایمانو، یہ دیکھ۔ آنکھوں کے اندھے لڑکی کے باپ نے پایوں کی جانب اشارہ کر کے کہا، تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اوپر ماں کی سرخی لگا دی تو روگنی ہو گئے، ہماری بےزتی ہوگی۔ چپ کر، اوپر کا بول بولا تو خالی ہاتھ واپس کر دوں گا۔ بھگت سنگھ لوگوں کو ہٹا کر آگے بڑھا اور دھم سے ایک گھونسا دلہن کے بھائی کے منہ پر جڑ دیا۔ لڑکے کی ناک سے خون بہنے لگا۔ دلہن کے دوسرے بھائی نے جوابی گھونسا بھگت سنگھ کے منہ پر رسید کیا، جس سے بھگت سنگھ کی آنکھ پہ دیکھتے ہی دیکھتے سوجن اٹھنے لگی۔ چھڑانے بچانے والوں کی افراتفری کے بیچ ادھم سنگھ عقب میں دبکا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب تلوار کی بجائے ننگی کرپان تھما دی گئی تھی اور اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا اب رویا کہ اب رویا۔ ہاتھا پائی کے دائرے کے باہر لوگ کھڑے ہنس رہے تھے۔ گھبراؤ نہیں بھائی جی، بھگت سنگھ کا چچا، ایک بزرگ سکھ مہمان سے جو شکل و صورت سے شہر کا باسی دکھائی دیتا تھا، کہہ رہا تھا، یہ ہماری ریت ہے۔ یہ کیسی ریت ہے بھائی جی؟ جوان اگر زور بازو سے پتنی کو لے کر نہ جائے تو اس کی کیا عزت رہ جائے؟ دن ڈھل رہا ہے جب بارات ڈولی لے کر 20 میل کے واپسی سفر پہ روانہ ہوئی۔ رات بھیگ چکی تھی۔ بھگت سنگھ کے باپ کے دالان اور صحن میں مرد بیٹھے تھے اور اس کے بڑے بھائی کے گھر میں عورتیں جمع تھیں۔ بیچ میں ایک دیوار تھی۔ بڈھے اور ادیڑ عمر کے مرد دن بھر کی مسافت سے تھک کر ایک دوسرے کی پشت سے پشت لگائے بیٹھے کیکر اور گڑ کا تند دارو پی رہے تھے۔ کبھی کبھی ان میں سے کوئی ایک اچانک واہے گرو کا لا یعنی سا نعرہ لگا کر اونگنے والوں کو چونکا دیتا۔ جو جاگ رہے تھے وہ اونچی نیچی آوازوں میں کھیتوں کھلیانوں کی باتوں کے بیچ بیچ گزری ہوئی جوانیوں کے قصے دہرا کر اس رات کی رات اپنی زندگی کی للکار کو دوبارہ جگانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ وہ جو جوان تھے ان کے سامنے ایسے وقت کو مڑ کر دیکھنے کے لیے ابھی عمر بھر کی مہلت پڑی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی دل فریبی سے یکسر بے خبر دارو کی ترنگ، برق رفتار گھوڑیوں کے طلسم اور نوخیز لڑکیوں کے گیتوں کی آوازوں میں گم تھے۔ 13ویں رات کا چاند بیچ آسمان میں کھڑا تھا۔ دیوار کی دوسری جانب کاتک کی سرد رات کے اندر چاندنی میں نہائے ہوئے صحن میں عورتوں کے چھوٹے چھوٹے جھمگٹ بکھرے ہوئے تھے۔ بوڑھی عورتیں اپنے اپنے گھروں کو جانے کی بجائے موٹے موٹے کھیسوں میں لپٹی لپٹائی سکڑ کر زمین پہ سو رہی تھیں۔ جو ادھیڑ عمر تھیں وہ اپنے خاوندوں، بیٹوں اور بیٹیوں کے دیے ہوئے دکھوں سے اٹے ہوئے چہرے اٹھائے سپاٹ آوازوں میں پرانی شادیوں کے شگف کا ذکر کر کر کے دلوں کو تازہ کرنے کا سامان کر رہی تھیں۔ صرف کچی عمر کی اور جوان لڑکیاں ٹولیوں میں بٹی تھکن سے بے نیاز ادھر سے ادھر آ جا رہی تھیں۔ ایک بے باک ٹولی کوٹھے کی دیواروں سے لپٹی مردانے صحن میں بیٹھے لڑکوں کی ایک ٹولی کو تاک تاک کر آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھی اور اکا دکا ان میں سے اپنی باہیں لہرا کر چاند کی روشنی میں چوڑیاں چمکا رہی تھی۔ ان کے نیچے صحن کے ایک کونے میں ایک دوسری ٹولی ڈھولک لیے بیٹھی تھی۔ جب بھگت سنگھ کی دلہن گھر میں داخل ہوئی تھی تو یہ ڈھولک اپنی بہار پر تھی۔ گاؤں کی ماہر ڈھولک نواز عورتیں جن میں میراسنیں بھی تھیں باری باری ڈھولک پر قبضہ جما کر شادی اور دلہا دلہن کی آمد کے مقبول عام گیت گا رہی تھیں۔ اس 1 گھنٹے کے دوران ڈھولکی اور لڑکیوں کے گیتوں کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا، مگر رات گہری ہونے کے ساتھ ڈھولک کی تھاپ ہلکی پڑ چکی تھی اور لڑکیوں کے ابتدائی چیختے چلاتے ہوئے گیت اب نرم سروں میں اٹھ رہے تھے، جیسے کہ بیاہ کی گہما گہمی سے گزر کر ان گیتوں نے اپنا سارا بوجھ جھٹک دیا ہو اور نو عمر بدنوں کی مانند نکھرے نکھارے ہوئے اب ان لڑکیوں کی اپنی بے معلوم امنگوں کا پیغام دے رہے ہوں۔ ٹھہری ہوئی سرد رات کی لہروں پر گیت کے بول چھلاووں کی طرح ابھرتے اور ڈوبتے
اٹکیلیاں کرتے ہوئے فضا میں بکھر رہے تھے۔ ساتھ والے صحن میں یعقوب عوان دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے شروع رات میں دارو کے صرف چند گھونٹ ہی چکے تھے اور اس وقت پورے ہوش میں تھا۔ جگت سنگھ کٹورے کے کٹورے چڑھا کر دنیا و مافیا سے بے خبر اس کے پاس زمین پہ پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ دیر تک یعقوب عوان وہاں بیٹھا، ڈھولک کی سست سی تھاپ اور لڑکیوں کے ملائم لمبی لمبی سروں والے گیتوں کو سنتا رہا، جن میں کوار پنے کی تانوں کے ساتھ ساتھ محبت میں لٹنے والوں کی بے سر و سامانی کے راگ تھے۔ انہیں سنتے سنتے یعقوب عوان کے دل میں اچانک ایک ویران سی بے چینی کا احساس پیدا ہوا۔ اس نے جگت سنگھ کو کندھے سے جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کی کوشش کی۔ جگت سنگھ نیند میں بڑبڑایا اور کروٹ بدل کر بے سدھ ہو گیا۔ یعقوب عوان نے اسے گیسو سے پکڑ کر کھینچا۔ میں گھر جا رہا ہوں، وہ بولا۔ جگت سنگھ نے پل کے پل کو سرخ سرخ آنکھیں کھولی اور پھر بند کر لیں۔ گھر جا رہا ہوں، یعقوب عوان نے دوہرا کر کہا۔ کیوں بے؟ جگت سنگھ اس کے کرتے کا دامن دبوچ کر بولا۔ مجھے چھوڑ کر نہ جا۔ یعقوب عوان کرتا اس کے ہاتھ سے چھڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھیرا لگا کر مڑ آؤں گا جگو، وہ بولا اور صحن سے نکل کر باہر آ گیا۔ یعقوب عوان کے گھر کا صحن والا دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ چند قدم ہٹ کر دوڑا اور اچک کر دیوار پر چڑھ گیا۔ وہاں سے اس نے صحن میں چھلانگ لگا دی۔ صحن میں بندھی ہوئی ان کی گھوڑی رنگیلی زمین پر کھر مار کر ہنہنائی۔ یعقوب عوان نے رنگیلی کی گردن اور پیٹھ پر ہاتھ مارا۔ رنگیلی نے گردن موڑ کر ہونٹوں سے اس کے کان کو گدگدایا۔ یعقوب عوان صحن کے بیچ آ کر رک گیا اور چہرہ اٹھا کر آسمان پر چاند کو دیکھنے لگا۔ ایک طرف اس کے بدن کی تکان اسے اپنے بستر کی جانب کھینچ رہی تھی، دوسری طرف اس کے دل کی چاہ اسے بیاہ والے گھر کو لے جاتی تھی۔ وہ دیوار کی طرف بڑھا تو اس کا جی ٹاپنے کو نہ کیا۔ اس نے زمین پہ لیٹی ہوئی لکڑی کی سیڑھی اٹھا کر دیوار کے ساتھ کھڑی کی اور اس پہ چڑھ کر باہر گلی میں چھلانگ لگا دی۔ پرسکوت چاندنی گاؤں کی گلیوں اور دیواروں سے لپٹی تھی۔ یعقوب عوان دیر تک ایک گلی سے دوسری گلی اور دوسری سے تیسری میں پھرتا رہا۔ گاؤں بھر میں اسے کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ گلیاں ایسے ویران پڑی تھیں جیسے ان کے باسی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکے ہوں۔ فضا پر گہرے خواب کی مدہوشی طاری تھی۔ آخر تھکن سے چور ہو کر یعقوب عوان نے بھگت سنگھ کے گھر کی راہ لی۔ گھر کے قریب آ کر اس کے کان میں ایک عورت کے گانے کی ڈوبتی ابھرتی آواز آئی۔ وہ دہلیز پار کر کے زمین پر پھیلے ہوئے جسموں سے بچتا بچاتا جا کر جگت سنگھ کے پاس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ دیوار سے کمر ٹیک کر اس کی پشت کو بے انتہا آرام حاصل ہوا۔ صحن میں اب سب کے سب مرد اپنی باتیں ختم کر کے وہیں پر لیٹ کر سو چکے تھے۔ دارو کے نشے نے انہیں گہری مگر بے چین نیند کی حالت میں پہنچا رکھا تھا۔ ہر چند منٹ کے بعد کوئی خواب آلود جسم ہلتا اور حلق سے ایک مختصر سی بلند آواز نکال کے دوبارہ ساکت ہو جاتا۔ کوئی دوسرا بدن کسمساتا، پھر بڑبڑاتا ہوا آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتا۔ زندگی کے آثار صرف ساتھ والے گھر میں تھے، جہاں صحن میں ایک عورت ہولے ہولے گا رہی تھی اور کوٹھے پر لڑکیوں کی ٹولی کی ہمت ابھی قائم تھی۔ یعقوب عوان دیوار پر سر رکھ کر عورت کے گانے کی آواز سننے لگا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس کے کانوں میں آنے والی آواز کی عجیب صفت تھی۔ گیت کے بول معدوم تھے، الفاظ آواز کی لے میں تحلیل ہو چکے تھے، باقی صرف ایک اکیلی عورت کے حلق کے سر رہ گئے تھے۔ یعقوب عوان نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی نوجوان لڑکی نہ تھی بلکہ ادھیڑ عمر عورت تھی جو گانے کے لیے ڈھولک کی آرائش یا کسی دوسری آواز کے سہارے کے بغیر اپنے سینے سے ایک طویل تان کی حلاوت پیدا کر رہی تھی، جس میں نہ رخصتی کی بقا تھی نہ آمد کی ترنگ، صرف ایک انسانی زندگی کی خالص پکار تھی، جیسے کہ وہ زندگی اپنے آپ کو تنے تنہا پا کر دنیا کو اپنے وجود کی کوفت کا پتہ دے رہی ہو۔ اسے سنتے سنتے یعقوب عوان کی آنکھ لگ گئی۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اوس اور سردی کی وجہ سے اس کا بدن اکڑ چلا تھا۔ اس کی گردن میں ہلکا سا بل پڑ چکا تھا۔
جسے اس نے سر گھما گھما کر دور کرنے کی کوشش کی۔ گانے والی عورت کی آواز بند ہو چکی تھی، صرف کوٹھے پر لڑکیوں کے گروہ میں ابھی ہلچل باقی تھی اور اکا دکا آوازیں یعقوب اوان تک پہنچ رہی تھی۔ رات ختم ہونے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔